وی ورک کی کہانی تو میرا خیال ہے سب نے ہی سنی ہوگی۔ ایڈم نیومن کا ایک بڑا ویژن تھا، جی جی کام کرنے کے انداز کو بالکل بدل دینا، اور بڑی تیزی سے کمپنی پھیلی۔ مشترکہ دفتر ایک طرح کا انقلاب تھا۔ بالکل ایک نیا کلچر لائے وہ۔ ہاں، لیکن پھر کہانی نے یوں کہیں کہ یو ٹرن لے لیا، قیادت پر سوال اٹھے، وہ خوب محنت کرو خوب پارٹی کرو والا کلچر، وہ کافی مشہور ہوا تھا۔ اور آخر میں آئی پی او نہیں ہو سکا، سی ای او کو جانا پڑا۔ اب یہ صرف ایک کمپنی کی کہانی نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ تنظیم کی کامیابی یا ناکامی صرف بزنس ماڈل پر نہیں ہوتی، اصل بات تو انسانوں کی ہے، ان کے رویے، ٹیمیں کیسے کام کرتی ہیں، وہاں کا ماحول کیسا ہے۔ صحیح کہا، وی ورک میں یہ سب چیزیں مل کر ایک مسئلہ بن گئیں۔ تو آج ہم اسی انسانی پہلو کو ذرا گہرائی سے دیکھیں گے۔ ہم بات کریں گے تنظیموں میں انسانی رویے کی، یعنی آرگنائزیشنل بیہیویئر، یا جسے او بی کہتے ہیں۔ جی، یا پھر ہے کیا چیز، کیوں ضروری ہے، اور آج کل جو کام کی جگہ ہیں اتنی بدل گئی ہیں، وہاں اسے سمجھنا کیسے مدد دے سکتا ہے۔ تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے۔ بالکل۔ اور دیکھیے، او بھی ہمیں نا ایک منظم طریقہ دیتا ہے۔ یہ صرف اندازے لگانے کی بات نہیں ہے، اچھا، یہ ہمیں شواہد کی بنیاد پر سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ تنظیم میں لوگ، گروہوں اور پورا سسٹم کیسے کام کرتا ہے۔ لوگ ویسا کیوں کرتے ہیں جیسا وہ کرتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ پہلے تو بزنس سکولز میں زیادہ زور ان چیزوں پر ہوتا تھا، جیسے اکاؤنٹنگ، فنانس، اکنامکس۔ جی ہاں، ٹیکنیکل چیزیں، ہارڈ سکلز۔ تو یہ سافٹ چیزیں، یہ باہمی مہارتیں، یہ کب سے اتنی اہم ہو گئیں؟ یہ آہستہ آہستہ ہوا ہے، مطلب وقت کے ساتھ سمجھ آیا کہ صرف ٹیکنیکل ہونا کافی نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ کام کرنا، بات کرنا، انہیں سمجھنا، یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے، شاید اس سے بھی زیادہ۔ اچھا، اسی ضرورت سے پھر او بی جیسی فیلڈ سامنے آئیں۔ آسان الفاظ میں کہیں تو او بی یہ پڑھتا ہے کہ تنظیم میں لوگ اکیلے اور گروپس میں کیسے بیہیو کرتے ہیں، اور اس کا اثر کارکردگی پر کیسے ہوتا ہے؟ جی بالکل۔ اور پھر اس علم کو استعمال کیا جاتا ہے تنظیم کو بہتر بنانے کے لیے۔ اور آج کے دور میں یہ اتنا اہم کیوں ہے، مطلب خاص طور پر اب؟ دیکھیں، اس کی اہمیت دو سطحوں پر ہے۔ ایک تو فرد کے لیے، جی، آج کل نوکری دینے والے صرف ڈگری نہیں دیکھتے، وہ ایمپلائیبلٹی سکلز ڈھونڈتے ہیں۔ یعنی کیا آپ تنقیدی سوچ سکتے ہیں، اچھے فیصلے کر سکتے ہیں، دوسروں سے ٹھیک سے بات کر سکتے ہیں، مل کر کام کر سکتے ہیں۔ لنکڈ ان کے سی ای او نے کہا تھا کہ امریکہ میں سب سے بڑا مسئلہ کمیونیکیشن سکلز کا ہے۔ وہ واقعی؟ جی، اور سی ایف اوز کے سروے بتاتے ہیں کہ لوگوں کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی باہمی مہارتوں کی کمی ہوتی ہے۔ تو او بھی یہ سب سیکھنے میں مدد کرتا ہے، یہ آج کل بہت ضروری ہے۔ یہ تو فرد کی بات ہو گئی، تنظیموں کو کیا فائدہ ہے اس سے؟ کرتی ہیں اور انہیں روک کر رکھتی ہیں۔ اس سے ملازمین زیادہ خوش رہتے ہیں، ٹینشن کم ہوتی ہے، ماحول اچھا ہوتا ہے۔ یہ سب مل کر ادارے کو مضبوط بناتا ہے۔ اچھا، کچھ الفاظ ہیں جو بار بار آئیں گے، کارکن، مینیجر، تنظیم۔ او بی کے لحاظ سے ان کا کیا مطلب ہے، ذرا جلدی سے بتا دیں۔ بالکل، دیکھیں، کارکن یعنی ورکر، وہ کوئی بھی ہے جو تنظیم کے مقاصد کے لیے کام کر رہا ہو۔ ٹھیک۔ مینیجر وہ ہے جو دوسروں کے ذریعے کام کرواتا ہے، ان کی کوششوں کو منظم کرتا ہے تاکہ ٹارگٹس پورے ہوں۔ وہ صرف حکم نہیں دیتا، وہ وسائل بھی دیتا ہے، فیصلے کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ اور تنظیم یعنی آرگنائزیشن، کوئی بھی ایسی جگہ، کمپنی، اسکول، ہسپتال، جہاں دو یا زیادہ لوگ مل کر کسی مشترکہ مقصد کے لیے کام کر رہے ہوں۔ مینیجرز کے کام پر وہ فریڈ لوتھینس کی تحقیق بڑی دلچسپ تھی۔ جی، وہ بہت مشہور ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو مینیجرز جلدی ترقی کرتے ہیں وہ اپنا زیادہ وقت نیٹ ورکنگ میں لگاتے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا۔ ہاں، لیکن جو مینیجرز اصل میں مؤثر ہوتے ہیں، مطلب جن کی ٹیم اچھا کام کرتی ہے، وہ زیادہ وقت کمیونیکیشن پر لگاتے ہیں، اپنی ٹیم سے بات چیت پر۔ یہ تو تھوڑی عجیب بات نہیں ہے تو صحیح۔ یہ اس خیال کو چیلنج کرتی ہے کہ ترقی ہمیشہ اچھی کارکردگی پر ملتی ہے۔ ہاں، لوتھنس نے دکھایا کہ اوپر جانے کے لیے صرف اچھا کام کافی نہیں، بلکہ صحیح لوگوں سے تعلق اور اپنی پہچان بنانا بھی اتنا ہی اہم ہو سکتا ہے۔ یہ او بی کی پیچیدگی دکھاتا ہے، چیزیں ہمیشہ سیدھی سادھی نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کو سمجھنے کے لیے صرف اپنی دل کی آواز یا جو بدیہی ذہانت انٹیوشن ہوتی ہے اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ منظم مطالعے کی ضرورت کیوں ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہماری گٹ فیلنگ کبھی ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن اکثر وہ ہمارے اپنے خیالات، ادھوری معلومات یا بس اندازے پر ہوتی ہے۔
منظم مطالعہ، سسٹمیٹک اسٹڈی، اس کے بالکل الٹ ہے۔ یہ چیزوں کو غور سے دیکھتا ہے، وجہ اور اثر کا تعلق ڈھونڈتا ہے اور نتائج کو ثبوتوں پر، شواہد پر پرکھتا ہے۔ اچھا، انسانی رویے میں کچھ نہ کچھ تو مستقل مزاجی کنسسٹنسیز ہوتی ہیں نا۔ اگر ہم انہیں سمجھ لیں تو ہم بہتر پیش گوئی کر سکتے ہیں کہ لوگ مختلف حالات میں کیسے ری ایکٹ کریں گے۔ اسی سے جڑا ایک اور تصور ہے ایویڈنس بیسڈ مینجمنٹ یا EBM۔ یہ کیا ہے؟ EBM کا سیدھا سا مطلب ہے انتظامی فیصلے بہترین سائنسی شواہد کے بنیاد پر کرنا۔ جیسے ڈاکٹر کرتے ہیں؟ بالکل، جیسے ہم ڈاکٹر سے امید رکھتے ہیں کہ وہ تازہ ترین تحقیق کی بنیاد پر علاج کرے، ویسے ہی مینیجرز کو بھی انتظامی مسائل حل کرنے کے لیے شواہد دیکھنے چاہیے۔ لیکن کیا وہ کرتے ہیں؟ اکثر نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مینیجرز کے پاس یا تو وقت نہیں ہوتا یا انہیں لگتا ہے کہ وہ خود سب جانتے ہیں۔ اچھا، تو وہ کسی نئی چینڈ یا اپنی گٹ فیلنگ پر بھروسہ کر لیتے ہیں، جو خطرناک ہو سکتا ہے۔ EBM بدیہی ذہانت کو ختم نہیں کرتا، بلکہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، اسے بہتر بناتا ہے۔ آج کل بگ ڈیٹا اور AI کا بہت ذکر ہے۔ کیا یہ ٹیکنالوجیز OB کو سمجھنے میں کوئی بڑا فرق لا رہی ہیں؟ یقیناً ان کا رول بہت بڑا ہے۔ بگ ڈیٹا سے تنظیمیں پہلے سے کہیں زیادہ معلومات اکٹھی کر سکتی ہیں انسانی رویے کے بارے میں۔ جیسے ملازم کی کارکردگی، وہ آپس میں کیسے بات کرتے ہیں، ای میلز کا ٹون کیا ہے، ان سب کا تجزیہ کر کے پیٹرن نکالے جا سکتے ہیں۔ اور AI ان پیٹرنز کی بنیاد پر پیش گوئیاں کر سکتا ہے، جیسے کون نوکری چھوڑ سکتا ہے یا کون سی ٹیم زیادہ کامیاب رہے گی۔ لیکن اس میں خطرات بھی تو ہوں گے، پرائیویسی کا مسئلہ، نگرانی کا احساس۔ بالکل ہے، یہ ٹیکنالوجیز دو دھاری تلوار ہیں۔ ایک طرف معلومات ملتی ہیں، دوسری طرف پرائیویسی اور مسلسل نگرانی کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ ملازمین کو لگ سکتا ہے کہ ان پر ہر وقت نظر رکھی جا رہی ہے۔ اس سے بے چینی، عدم اعتماد بڑھ سکتا ہے۔ پھر AI کے اپنے تعصبات ہو سکتے ہیں۔ اچھا، جی، اگر الگوریدم بنانے میں احتیاط نہ کی جائے، جیسے ایک بار فیس بک نے کسی انشورنس کمپنی کو لوگوں کی پروفائل دیکھ کر پریمیم طے کرنے سے منع کیا تھا کیونکہ یہ غیر منصفانہ ہو سکتا تھا۔ تو خلاصہ یہ کہ ڈیٹا بہت مفید ہے، لیکن اسے سمجھداری، اخلاقیات اور عقل کے ساتھ استعمال کرنا ضروری ہے۔ ایک اور پرانا آئیڈیا ہے مینجمنٹ بائی واکنگ اراؤنڈ یا MBWA، مطلب مینیجر کا دفتر میں گھوم پھر کر لوگوں سے ملنا۔ کیا یہ واقعی اتنا مؤثر ہے؟ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ مینیجر سب کو جانتا ہے، گھل مل کر رہتا ہے، ہاں، اور لوگوں سے رابطہ رکھنا ضروری بھی ہے، لیکن صرف دفتر میں چکر لگانے سے اچھا انتظام نہیں ہو جاتا۔ یہ کوئی منظم طریقہ نہیں ہے۔ اچھا، مؤثر انتظام کے لیے زیادہ منظم چیزیں چاہیے، جیسے صاف ٹارگٹ دینا، کارکردگی کا فیڈ بیک دینا، باقاعدگی سے بات چیت کرنا۔ MBWA ٹھیک ہے، لیکن یہ ان چیزوں کا متبادل نہیں بن سکتا۔ OB کا دائرہ کافی بڑا لگتا ہے۔ کیا یہ بس ایک ہی مضمون ہے یا اس میں دوسرے علوم بھی شامل ہیں؟ نہیں، یہ اکیلا نہیں ہے۔ OB اصل میں کئی علوم کا مجموعہ ہے۔ یہ ملٹی ڈسپلنری فیلڈ ہے۔ اچھا، جیسے؟ اس کی بنیاد تو نفسیات یعنی سائیکالوجی میں ہے، جو ہمیں فرد کے رویے کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، جیسے سیکھنا، شخصیت، جذبات، موٹیویشن۔ ٹھیک۔ پھر آتی ہے سماجی نفسیات، سوشل سائیکالوجی۔ یہ دیکھتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر کیسے اثر ڈالتے ہیں، رویے کیسے بدلتے ہیں، گروپس میں کیا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ؟ اس میں سماجیات یعنی سوسیولوجی بھی ہے، جو ہمیں بڑے سماجی نظام، تنظیمی کلچر اور طاقت کے ڈھانچے سمجھاتی ہے۔ اور اینتھروپولوجی ہمیں مختلف ثقافتوں، اقدار اور رویوں کے فرق کو سمجھاتی ہے، جو آج کل کی گلوبل دنیا میں بہت اہم ہے۔ تو یہ سب مل کر OB کو اتنا جامع بناتے ہیں؟ جی بالکل، اسی لیے یہ اتنا عملی اور مفید ہے۔ ایک بات جو مجھے ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے، وہ یہ کہ OB میں فزکس جیسے پکے اصول کیوں نہیں ہوتے؟ مطلب ہم یقین سے کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کرو گے تو ویسا ہی ہوگا؟ اس کی وجہ سادہ ہے، انسان مشینیں تھوڑی ہیں۔ ہاں، صحیح۔ انسانی رویہ بہت پیچیدہ ہوتا ہے، بہت سی چیزوں پر منحصر ہوتا ہے۔ اسی لیے OB میں ہنگامی متغیرات یعنی کانٹینجنسی ویریبلز کا تصور بہت اہم ہے۔
یعنی یہ کہ کوئی ایک طریقہ جیسے لیڈرشپ کا کوئی خاص سٹائل ہر حالت میں یا ہر شخص کے لیے ایک جیسا کام نہیں کرے گا، اس کا اثر حالات پر منحصر ہوگا۔ کوئی مثال دے سکتی ہیں اس کی؟ بالکل، جیسے آپ کہیں کہ چیلنجنگ کام سب کو پسند ہے، یہ ایک مطلق اصول نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگ چیلنج پسند کرتے ہیں، کچھ نہیں، کچھ لوگ زیادہ پریڈکٹیبل کام چاہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح کیا پیسہ سب کو ایک جیسا موٹیویٹ کرتا ہے؟ نہیں، کسی کے لیے کام کا مقصد، کسی کے لیے پہچان، کسی کے لیے سیکھنے کے مواقع زیادہ اہم ہو سکتے ہیں۔ تو اوبی کا سبق یہ ہے، ایک سائز سب پر فٹ نہیں ہوتا، ہمیں ہمیشہ صورتحال اور فرد کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آج کل کام کی جگہ بہت تیزی سے بدل رہی ہے، نئے چیلنجز آ رہے ہیں، ان میں سے کچھ پر بات کرتے ہیں، جیسے گگ اکانومی اور ٹیکنالوجی۔ اوبی انہیں کیسے دیکھتا ہے؟ گگ اکانومی، جہاں لوگ فری لانس کام کرتے ہیں پروجیکٹ بیسس پر، یہ بہت بڑھ رہی ہے۔ ہاں، کافی عام ہو گئی ہے۔ اس سے لوگوں کو لچک اور آزادی ملتی ہے، جو اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ مالی غیر یقینی فوائد کی کمی، یہ مسائل بھی ہیں۔ صحیح۔ تو اوبی ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ اس نئے طریقے میں کارکنوں کو کیسے موٹیویٹ کیا جائے، ان کا اطمینان، ان کا سٹریس کیسے مینج ہو۔ مینیجرز کو بھی سیکھنا پڑتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کیسے مینج کریں جو براہ راست ان کے ماتحت نہیں۔ اور ٹیکنالوجی، اس نے تو سب کچھ بدل دیا ہے۔ ٹیکنالوجی نے ریموٹ ورک ممکن بنایا، ورچوئل ٹیمیں بن گئیں، ہم 24 گھنٹے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ جی نہیں، تحقیق بتاتی ہے کہ CSR سے ملازمین کا رویہ بہتر ہوتا ہے، وہ ادارے سے زیادہ جڑتے ہیں اور کمپنی کی طویل مدتی کامیابی میں بھی مدد ملتی ہے۔ اس میں وہ بین اینڈ جیریز آئس کریم کی مثال اکثر دی جاتی ہے۔ جی بالکل، بین اینڈ جیریز نے شروع سے خود کو سماجی طور پر ذمہ دار کمپنی کے طور پر پیش کیا ہے۔ ماحول دوست اجزاء، ملازمین کو اچھی تنخواہ، سماجی مقاصد کی حمایت، لیکن ان کی تاریخ یہ بھی دکھاتی ہے کہ یہ آسان نہیں۔ اچھا، انہیں اپنی سپلائی چین میں مسائل آئے، کچھ سماجی منصوبے پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے، جیسے وہ بیکری والا منصوبہ۔ یہ مثال دکھاتی ہے کہ منافع اور مقصد میں توازن رکھنا ایک مسلسل کوشش ہے، اور اس میں اوبی کے اصول مددگار ہوتے ہیں۔ یہ سارے تصورات، فرد، گروپ، کلچر، ٹیکنالوجی، اخلاقیات، یہ کافی بکھرے ہوئے لگتے ہیں۔ کیا کوئی ایسا ماڈل ہے جس سے یہ سب جڑ جائیں؟ ہاں بالکل ہے۔ اوبی ماہرین ایک بنیادی ماڈل استعمال کرتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ سب چیزیں آپس میں کیسے ملتی ہیں۔ اس کے 3 حصے ہیں: ان پٹس یعنی عوامل، پروسیسز یعنی عمل، اور آؤٹ کمز یعنی نتائج۔ اچھا، اور یہ تینوں سطحوں پر کام کرتا ہے، انفرادی، گروہی اور تنظیمی سطح پر۔ ٹھیک ہے، تو ان پٹس کیا ہیں؟ ان پٹس وہ بنیادی چیزیں ہیں جو پہلے سے موجود ہوتی ہیں اور بعد کے عمل اور نتائج کی بنیاد بنتی ہیں۔ جیسے؟ فرد کی سطح پر یہ کسی کی شخصیت ہو سکتی ہے، اس کی اقدار، اس کا بیک گراؤنڈ۔ گروپ کی سطح پر یہ ٹیم کا سائز، اس کا سٹرکچر، ممبرز کے آپسی تعلقات۔ اور تنظیم کی سطح پر؟ تنظیم کی سطح پر یہ کمپنی کا کلچر، اس کا انتظامی ڈھانچہ، پالیسیاں۔ یہ وہ سٹیج ہے جس پر سارا ڈرامہ ہوتا ہے۔ اور پروسیسز کیا ہیں؟ پروسیسز وہ اصل کام، وہ ایکشنز، وہ تعاملات ہیں جو ان پٹس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ وہ حرکت ہے جو تنظیم میں ہو رہی ہے۔ اچھا۔ فرد کی سطح پر اس میں ہمارے جذبات، ہماری موٹیویشن، ہمارا چیزوں کو سمجھنے کا انداز، ہمارے فیصلے شامل ہیں۔ اور گروپ کی سطح پر؟ گروپ کی سطح پر کمیونیکیشن، لیڈرشپ، اختیارات کا استعمال، اختلافات کیسے حل ہوتے ہیں، یہ سب پروسیسز ہیں۔ تنظیمی سطح پر HRM پالیسیاں، تبدیلی لانے کے طریقے، یہ سب اس میں آتے ہیں۔ اور آخر میں آؤٹ کمز، وہ نتائج جن پر اوبی کی نظر ہے۔ آؤٹ کمز وہ فائنل رزلٹ ہے جنہیں ہم سمجھنا یا بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ انفرادی سطح پر سب سے اہم ہے ملازمین کے رویے، جیسے جاب سے اطمینان، ان کا سٹریس لیول، ان کی کارکردگی۔ جی۔ اور 2 اور اہم چیزیں ہیں: تنظیمی شہری رویہ یعنی OCB، اور دستبرداری کا رویہ یعنی withdrawal behavior۔ OCB اور withdrawal behavior یہ کیا ہیں؟ تھوڑا سمجھا دیں۔
OCB یعنی تنظیمی شہری رویہ وہ کام ہے جو ملازم اپنی ڈیوٹی سے بڑھ کر اپنی مرضی سے تنظیم کی بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ جیسے کسی ساتھی کی مدد کر دی، نئے بندے کو سکھا دیا، اپنی ذمہ داری سے زیادہ کام کر لیا۔ یہ وہ ایکسٹرا مائر ہے جو ادارے کو کامیاب بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور withdrawal behavior؟ وہ اس کے الٹ ہے۔ یہ وہ رویے ہیں جن سے ملازم تنظیم سے دور ہوتا ہے، دیر سے آنا، غیر حاضر رہنا، کام میں دل نہ لگنا اور آخر میں نوکری چھوڑ دینا۔ اوہ، یہ تو نقصان دہ ہے۔ بہت زیادہ، نہ صرف مالی طور پر بلکہ ٹیم کے مورال کے لیے بھی۔ اور گروپ اور تنظیمی سطح پر کیا نتائج اہم ہیں؟ گروپ کی سطح پر اہم نتیجہ ہے ٹیم کی کارکردگی اور اس کا مؤثر ہونا۔ کیا ٹیم اپنے ٹارگٹ پورے کر رہی ہے؟ کیا ممبرز مل کر ٹھیک سے کام کر رہے ہیں؟ اور تنظیمی سطح پر فائنل مقاصد ہیں پیداواریت یعنی پروڈکٹیوٹی، کم وسائل میں زیادہ کام کرنا، اور تنظیم کی بقا یعنی سروائیول، لمبے عرصے تک کامیاب رہنا اور حالات کے مطابق ڈھلتے رہنا۔ ان سے تنظیم کی مجموعی صحت کا پتہ چلتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تنظیموں میں انسانی پہلو کو سمجھنا صرف ایک نائس ٹو ہیو چیز نہیں، بلکہ یہ افراد اور اداروں دونوں کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ اور OB ہمیں وہ فریم ورک اور وہ اوزار دیتا ہے جن سے ہم کام کی جگہ کی پیچیدگیوں کو سمجھ سکیں اور ان سے نمٹ سکیں۔ یہ ہمیں بہتر ملازم، بہتر ساتھی، بہتر لیڈر بننے میں مدد دیتا ہے۔ بالکل درست کہا۔ اور اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے سوچنے کے لیے، جی؟ کہ جب ہم انسانی رویے کو بہتر سمجھنے لگتے ہیں تو کیا ہمارا مقصد صرف کارکردگی بڑھانا ہوتا ہے، یا کیا ہم اس علم سے کام کی جگہ کو واقعی زیادہ انسانی، زیادہ بامانی اور زیادہ منصفانہ بھی بنا سکتے ہیں؟ شاید اصل چیلنج یہی ہے۔ واقعی یہ بہت اہم سوال ہے، اس پر سوچنا چاہیے۔ آج کی اس گفتگو کے لیے بہت شکریہ۔ شکریہ۔